فرمایا جو زمین پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان پر اس پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تکلیف بھی بندے کی برداشت نہیں ہے، ایک کانٹا چبھنے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے اس پر، کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے، پانی پلانے کی وجہ سے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ذیشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اے بندے تم رات دن گناہ میں بسر کرتے ہو اور میں تمہارے گناہ بخشتا رہتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی جو بھی اللہ رب کائنات سے بخشش مانگے گا خالق کائنات اسے معاف فرماتا رہے گا۔ اور پھر ایک اور جو ہے وہ بہت ہی پیاری صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جائے گا، اور جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا، میرے فرشتوں اس کے چھوٹے یعنی صغیرہ گناہ جو ہے وہ اس پر پیش کرو اور اس کے ابھی بڑے یعنی کبیرہ گناہوں کو اٹھائے رکھو۔ اب یہ معاملہ ہوگا جب چھوٹے گناہ اس کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے پر جو ہے وہ جب ڈالے جائیں گے، چھوٹے گناہوں کو پیش کیا جائے گا، تو وہ بندہ جب اللہ پوچھے گا بتا فلاں فلاں وقت میں تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، اب وہ کہے گا نام، جی باری تعالیٰ میں نے گناہ کیا۔ اس کے اندر اتنی جو ہے وہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ گناہ سے انکار کر سکے، اور پھر دل ہی دل میں اتنا وہ نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا کہ یار ابھی میرے چھوٹے گناہ جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں، ابھی تو میرے بڑے گناہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ کیا ہوگا جب اتنا سوچے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے تیرے ہر گناہ کے بدلے میں تجھے ایک نیکی عطا کر دی ہے۔ اور وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میرے تو اور بھی بہت سے گناہ موجود ہیں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا تو ساتھ حضور مسکرا بھی پڑے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی رحمت ہے، یعنی اس بندے نے کوئی عمل نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، صرف دل میں نادم ہوا کہ یار چھوٹے گناہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں، بڑے گناہ پیش ہوں گے تو کیا ہوگا، اتنا جملہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، فرمایا تم بندوں پہ رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا جو زمین پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان پر اس پر رحم فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا ارحموا ترحموا، فرمایا تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، اور واغفروا یغفر لکم، تم لوگوں کو معاف کر دو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما خفت ان خادمک من عملہ کان لک اجرا فی موازینک، فرمایا جو اپنے غلام پر، اپنے خادم پر، اپنے رکھے ہوئے مزدور پر نرمی کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے میزان میں نرمی کرے گا، اس کے ترازو میں اعمال میں نرمی کر دے گا۔ اور پھر مسند امام احمد بن حنبل کی ایک بہت ہی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے جس کو اماں جی عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں حضور سے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب کسی شخص کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، فرمایا ایک کانٹا چبھنے پر بھی اللہ بندے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔
حالانکہ چبھا پاؤں میں کانٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ تکلیف بھی بندے کی برداشت نہیں ہے، ایک کانٹا چبھنے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جب بندہ بیمار ہو جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ کیوں بیمار ہو گیا، کس وجہ سے ہوا، کیا گناہ کر لیا۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہاری اس بیماری کی وجہ سے اللہ تمہارے کتنے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اگر ایک کانٹا چبھے تو اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، تو اگر بندے کا کوئی بازو کٹ جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنا رجل الی بئر، ایک آدمی کو پیاس لگی تھی، وہ کنویں میں داخل ہوا، فنزل فشرب منہا، اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا، اور وعلی البئر کلب یلحظ، اب جب باہر نکلا تو دیکھا ایک کنویں پر پیاسا کتا بھلک رہا ہے۔ اس نے کہا یار اگر مجھے پیاس لگی ہے تو اس کو بھی پیاس لگی ہوگی، تو کیا ہوا، فرحمہ، اس نے اس پر رحم کیا، اور فنزع احد خفیہ، اس نے اپنے موزے جوتے میں پانی بھر کر باہر لایا، اور اس کے بعد جو ہے فسقاہ، اس کتے کو پلا دیا۔ جب اس کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ لہ، اللہ کا شکر ادا کیا، تو کیا ہوا، فادخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر، کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے، پانی پلانے کی وجہ سے اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ رحمان میں ہوں، رحم میں کرنے والا ہوں، اور اے میرے بندے تو بھی رحم کر رہا ہے۔ اور یہ صفت مجھے بڑی پیاری ہے کہ جو کسی انسان پر رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، میں اس پر بڑا رحیم ہوتا ہوں۔ تو نے ایک جانور کو جو ہے وہ پانی پلایا ہے، میں اس کا بھی تجھے صلہ عطا فرماتا ہوں کہ تجھے جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ اگر بے زبان جانور سے حسن سلوک، رحم دلی کرنے کا اتنا فائدہ ہے، تو بتائیں جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے گا، اللہ اس کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جس میں رب کائنات نے 99 ایک کم 100 قیامت والے دن عطا فرمانی ہے، اور ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچوں کے ساتھ رحم کرتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے شفقت سے پیش آتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے قدموں کے نیچے نہیں آنے دیتا، ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر نہیں چڑھتا، اور بڑے پیار سے نرمی سے اپنے بچوں کو رکھتا ہے۔ تو فرمایا یہ فقط ایک اللہ کی رحمت دنیا میں ہے کہ جس کا اتنا جو ہے وہ کائنات میں شعور ہے، اور اتنا جو ہے وہ کائنات میں رحم دلی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 رحمتیں جب قیامت والے دن کھلیں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرمائے گا، کتنا رحم فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ میری رحمت ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ انسان اس رحمت کا حقدار تو بنے، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ تو کرے، رجوع تو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تو مانگے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو رب ذوالجلال ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔